سے ہیں کہ آپ جب تک کہ خاص مقام تک نہیں پہنچو گے آپ ان علوم کی حقیقت نہیں سمجھ سکتے. ہم جب عربی گرامر پڑھتے تھے تو ہم نے جب گرامر شروع کی تو بہت سارے سوالات ہوتے تھے, یہ ایسا کیوں ہے, ایسا کیوں نہیں ہے. ہمارے استاذ کہتے تھے ابھی رٹا لگا کے یاد کر لو, اس کی لاجک تمہیں ابھی سمجھ میں نہیں آئے گی, بعد میں خود بخود سمجھ میں آ جائے گی. ایسا ہی ہوا. انہوں نے کہا بھائی آپ ہم پہ اعتماد کر رہے ہو نا, تو ابھی آپ جب ہم کہہ رہے ہیں ایسے رٹا لگا لو, کچھ وقت کے بعد سمجھ میں آ جائے گی. اگر اعتماد ہی نہیں ہے تو چلے جاؤ یہاں سے. تو ہم نے کہا بھائی اعتماد ہے تبھی تو آئے ہیں, تو وہ لاجک سمجھ میں آ گئی بعد میں اس کی. تو ایسے ہی یاد رکھیں, تاریخ کی کچھ باتیں ہیں, شریعت کے کچھ علوم ہیں, جب تک کہ خاص پروسیس سے انسان گزر نہیں جاتا اس وقت تک وہ دلائل ہی سمجھ میں نہیں آتے. ہر چیز ایسی نہیں ہے. جو قرآن میں اللہ نے جو مضمون کھول کھول کے بیان کی ہے نا, وہ مضامین ہیں جو انسان کی بنیادی ضرورت اور بنیادی عقائد سے ان کا گہرا تعلق ہے, جو اسلام اور کفر کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں. آگے جب آپ مسائل کی بحث میں جاؤ گے تو پیچیدگیاں ہوتی چلی جائیں گی. اس میں جب تک آپ کو ان علوم میں مہارت نہیں ہوگی تو اس وقت تک میں لوگوں سے کہتا ہوں نا, جو کہتے ہیں مسائل بتانے میں قرآن بہت آسان ہے, میں ان سے کہتا ہوں وراثت کے مسائل قرآن سے کھول کھول کے بیان کر دو, ترجمہ پڑھ کے. وہ نہیں کر سکتے. اگر قرآن کا ترجمہ پڑھ کے وراثت کے مسائل میں انسان چیمپئن ہو سکتا تو وراثت کے جتنے مسائل ہیں لوگ مفتیوں سے پوچھتے ہیں بھائی قرآن کا ترجمہ پڑھ لو تمہیں پتہ چل جائے گا. لوگ کہتے نہیں پتہ چل رہا. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ حتیٰ کہ سعودی عرب کے عرب جو قرآن جانتے ہیں وہ بھی جب کوئی مرتا ہے تو فتویٰ پوچھتے ہیں کس سے؟ وہاں کے علماء سے. وہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھتے ہیں. اور ہر عالم بتا بھی نہیں سکتا وراثت کے مسائل جب تک اس کی باقاعدہ پریکٹس نہ کی ہو, کراس کویشچن کر کے. ہم جب وراثت پڑھاتے ہیں نا طلبہ کو, تو ان طلبہ کو پڑھاتے ہیں جو پورے یعنی جو 5 سال کم از کم قرآن حدیث فقہ پڑھ چکے ہوں. ہمیں پتہ ہے اس سے پہلے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا. 6 سال میں ان کو وراثت پڑھائی جاتی ہے, تو اس پہ باقاعدہ پریکٹس کروائی جاتی ہے, ان کو پوری یاد کروایا جاتا ہے. پھر مثالیں وائٹ بورڈ پہ میتیں لٹا کے, ایسے ہم یوں کر کے میں لٹاتا تھا میت, سب ایسے ہی پڑھتے ہوں. ایسے میت لٹائی, یہ وسیم بھائی کا انتقال ہو گیا, اب یہ ان کے ورث ہیں, یہ اماں ہیں, یہ چچی ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, پھپھی ہے, ایسے مردے لٹائے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر زندے کھڑے ہوئے رولائے ہوئے ہوتے ہیں. اب بتا بھائی اس کو کتنا ملے گا, اس کو کتنا ملے گا. تو یہ پریکٹس ہوتی ہے 6-7 مہینے مسلسل. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آج پتھر اٹھاؤ مفتی نکلے گا, اسکالر نکلے گا. آج پتھر اٹھاؤ نا, کیا نکلے گا؟ اسکالر. اور جب ان سے کہا جاتا ہے علماء سے مسئلہ پوچھو, کہتے ہیں یہ دین کے ٹھیکیدار بنے ہوئے کیا علماء؟ کوئی بھی قرآن حدیث جانتا ہے ہم اس سے پوچھیں گے. جو جانتا ہے یقیناً پوچھیں, لیکن آپ کو کیسے پتا چل گیا کہ یہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا؟ یہ کیسے پتا چل گیا آپ کو؟ ہو سکتا ہے وہ نہیں جانتا ہو, وہ بیوقوف بنا رہا ہو آپ کو. پھر وراثت میں ایک اہم چیز ہے, بعض دفعہ وارثین زیادہ ہوتے ہیں, وراثت کم پڑ جاتی ہے. اس کو عول کہتے ہیں. ہر وارث کا حصہ تھوڑا تھوڑا کم کرنا پڑتا ہے تناسب سے. بعض دفعہ وارثین کم ہوتے ہیں, مال زیادہ ہوتا ہے, تو اس کو رد کہتے ہیں. جو بچ گیا اس کو کیسے لوٹایا جائے گا, کس پہ لوٹایا جائے گا, کس پہ نہیں لوٹایا جائے گا. یہ تو میں نے ایک ایگزامپل دی ہے آپ کو, ایک ایگزامپل دی ہے. آج جب کہیں بات ہو رہی ہوتی ہے نا, بھئی مفتی ایسے بنتے ہیں, لوگوں نے بڑے الٹے سیدھے کمنٹس کیے ہوتے ہیں. ایک مولانا صاحب ہیں, مفتی صاحب ہیں, مشہور مفتی, ان کا کہیں بیان آیا, ان سے کسی نے پوچھا مفتی کیسے بنتے ہیں, انہوں نے پورا پروسیس بتایا. نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, یہ کوئی مفتی ضروری نہیں ہے, کوئی اس کے لیے کوئی وہ ضروری نہیں ہے, ہر شخص قرآن و سنت خود سیکھے. یقیناً سیکھے, لیکن سیکھے گا انسانوں سے ہی, علماء سے ہی, مفتیوں سے ہی. ورنہ جس کے پاس سیکھنے کے لیے جائے گا وہ 4-6 باتوں کے بعد خود پھنس جائے گا. وہ کہے گا بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے. تو یہ جو بیان لے کے چلا تھا میں اس کو سمیٹتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم کی 3 قسمیں, ٹھیک ہے نا. ایک علم وہ جس کی آپ میں سرے سے صلاحیت ہے ہی نہیں, ایک علم وہ جس کی صلاحیت ہے لیکن ہر ایک میں نہیں ہے, کچھ لوگوں میں ہے اور کچھ لوگوں میں نہیں ہے. تو اس طرح سے ہم نے 3 قسموں میں تقسیم کر دیا. پھر جتنی قسم میں بھی ان میں بنیادی 2 قسمیں ہیں, کچھ علوم وہ, بلکہ 3 قسمیں ہیں. کچھ علوم وہ ہیں جن کے سیکھنے سے آپ کو نقصان ہوگا, کچھ علوم وہ ہیں
جن کے سیکھنے سے نہ فائدہ ہوگا نہ نقصان, ٹائم ویسٹنگ ہوگی, اور کچھ علوم ایسے ہیں جن کو سیکھنے سے آپ کو دنیا میں یا آخرت میں فائدہ ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام اور قرآن ان علوم کو فوکس کرتا ہے کہ جن کی آپ کے اندر صلاحیت بھی ہو, نمبر 2 جن کو سیکھنے سے, جس نالج کے آنے سے آپ کو دین یا دنیا میں فائدہ بھی ہو. تو آپ چھنی سے چھانے, صبح و شام جو آپ معلومات لے رہے ہیں نا, اب علم کے ذرائع بہت سارے ہیں. یوٹیوب ایک ذریعہ ہے, مذہبی اسکالرس کو سننا اور ڈاکٹروں کو سننا, ٹیلی ویژن میں سارا دن بیٹھ کے پروگرام دیکھنا, یہ سارے کس کے ذرائع ہیں؟ علم کے. دیکھنے سے بھی علم آتا ہے, سننے سے بھی علم آتا ہے, کتاب پڑھنے سے بھی بولو علم آتا ہے. کچھ علوم ایسے ہیں جو آپ کوشش کے بغیر ہی آ رہے ہوتے ہیں, وہ یعنی آپ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن ماحول آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پر سردیوں میں آپ نے ہمارا بیان سنا کہ ٹھنڈے پانی سے نہانا چاہیے. آپ نہا کے باہر آئے تو پہلا جو آپ نے جو شاور کھولا نا, تو وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گیا, ہل ہی نہیں پا رہے آپ. تو ایک نالج میں اضافہ ہو گیا آپ کی نالج کیا ہو گئی, آٹومیٹیکلی بڑھ گئی کہ بھائی یہ حکم ہر ایک کے لیے نہیں. پہلے عادی بنانا پڑتا ہے اپنے آپ. آج تک ٹھنڈے سے نہا ہی نہیں, ایک دم ٹھنڈے ٹھاٹ ہو گئے, باڈی برداشت ہی نہیں کر پا رہی. یہ نالج ایسی نہیں جو آپ نے سیکھنے کی کوشش کی ہو, آٹومیٹیکلی آپ کو یہ نالج مل گئی. دوسری شادی کے بعد انسان, منہ سے ایک لفظ آ رہا تھا, ایسے ذلیل ہوتا ہے. وہ جو جیسے ہمارے ہاں کہتے ہیں نا فلانے کی طرح ذلیل ہو گیا, اب وہ اچھا نہیں لگ رہا وہ لفظ. ابے کتوں کی طرح ذلیل, اب کیا بولوں اس میں اور کس طرح ذلیل ہوتا ہے آدمی. کیونکہ پہلے سسرال سے اتنا دباؤ, اتنی گالیاں, اتنی صلواتیں, یہ نالج بھی جب تک آپ کو تجربہ نہیں ہوتا نا اس وقت تک یہ نالج حاصل, حالانکہ آپ نے شادی ذلیل ہونے کے لیے کی نہیں تھی, یہ نالج حاصل کرنے کے لیے تھوڑی کی تھی آپ نے دوسری شادی کے, دیکھو کیسے ذلیل ہوتے ہیں. لیکن جب آپ نے کی, آپ نے تو اس لیے کی مزے اڑانے کے لیے, ایک بیوی تھی 2 ہو جائیں گی, لیکن آپ کی نالج میں ہوتے ہی کرتے ہی اضافہ ہو گیا کہ یہ والے علوم میرے پاس اس سے پہلے نہیں تھے, جو اب میرے پاس مجھے اللہ نے علوم دیے. یہ علم نہیں ہے, بہت سارے علوم حاصل ہوں گے آپ. ذلت کی ڈیفینیشن پتا چلے گی کہ اصل میں ایکچولی ذلت اس کو بولتے ہیں. اس سے پہلے تو ہم باپ سے ڈانٹ کھانے کو ذلت سمجھتے تھے. وہ ایک آدمی کا بڑا اچھا کلپ آیا کہ ٹیمپریچر کے بارے میں لکھا ہوتا ہے نا, اتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے لیکن فیل اتنا ہوتا ہے نا, تو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں یار, جب جتنے ڈگری ٹیمپریچر ہے, ہیٹ ہے 30 ڈگری ہے, تو فیل بھی 30 ہونی چاہیے نا. 30-35 کیوں ہو رہی ہے؟ 30 ڈگری جو فیلنگ میں 35. تو اس نے بتایا کہ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے ابا نے آپ کو تھپڑ مارا اور اسی دوران آپ کا دوست آ گیا, تو تھپڑ سے جو آپ کو ذلت ہوئی تھی نا, وہ تو ذلت جتنی ہونی چاہیے تھی, لیکن جیسے ہی آپ کا دوست آ گیا اور آپ کے منہ پہ اس نے نشان دیکھا, تو فیلنگ کیا ہوں گی, وہ ڈبل ہوں گی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو کچھ نالج ایسی ہیں جو ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں حاصل ہو رہی ہوتی. بہت ساری نالج کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمیں نہیں پتا ہوتا, لیکن ہم تجربوں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ گاڈ گفٹڈ نالج ہوتی ہے, اور وہ زیادہ تر مفید نالج ہی ہوتی ہے. وہ اللہ کی طرف سے نالج ہے کہ اللہ سکھا رہا ہوتا ہے. اب ذلیل تو ہوتے ہیں 2 شادیوں کے بعد, لیکن پھر بھی کریں آپ اس ذلت کو, اللہ کے لیے برداشت کریں. تو اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں, ہم جو صبح و شام جو ہمارے پاس نالج آ رہی ہے, فیس بک سے, یوٹیوب سے, ٹک ٹاک سے, انسٹاگرام سے, کتابوں سے, ٹیچروں سے, مذہبی اسکالر سے, مسجدوں میں بیانات سے, اس میں آپ کو جو غیر اختیاری نالج ہے اس کو تو آپ روک نہیں سکتے, وہ تو آٹومیٹیکلی آپ کو اللہ کی طرف سے مل رہی ہے, اور وہ مفید نالج ہی ہوتی ہے. آپ کو فطرت سکھا رہی ہوتی ہے کہ یہ غلطی دوبارہ مت کرنا. جیسے مجھے یاد ہے بچپن میں ہماری دادی کی رشتہ دار لگتی تھیں, بلکہ ہماری والدہ کی دادی لگتی تھیں. وہ ہم چھوٹے بچے تھے تو انہوں نے وہ پان کھاتی تھیں. اللہ نے مجھے سگریٹ پان سے اس واقعے کی وجہ سے بھی بچایا ہوا ہے. تو کیا تھا کہ بچوں کو شوق ہوتا ہے, میری عمر 10 سال تھی, تو میں نے جا کے چپکے سے جا کے ان کا تمباکو کا ڈبہ کھولا. میں نے کہا یہ کیا کھاتی ہیں صبح شام, ایسے چٹکی بھر کے نا تمباکو کی منہ میں بھر لی کھانے کی نیت سے کہ ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کیا ہے یہ. الحمدللہ ایسا نالج میں اضافہ ہوا. حالانکہ میری نالج حاصل کرنے کی نیت, یعنی میرے تو یہ تھی کہ کچھ تو اس میں مزہ ہے نا, میں نے تو یہ کہا نا بھی ٹرائی کر کے دیکھتے ہیں کہ یہ نیت نہیں تھی, سوری,
نیت یہ تھی کہ یہ جو ہماری والدہ کی دادی ہیں یہ اتنے شوق سے یہ پابندی کے ساتھ کھاتی ہیں, کچھ تو نشہ ہوگا نا اس میں, ہم بھی کھاتے ہیں, تو وہ اتنی سی چٹکی لیتی ہیں, ہم نے کہا چمچ بھر کے ہم نگل لیتے ہیں اس کو. تو جب میں نے وہ کھایا ہے تو الحمدللہ اتنی نالج میں میرے اضافہ ہوا ہے نا, ایسا اضافہ ہوا. اس کے بعد میں نے, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ تمباکو کبھی سونگھنے کی بھی کوشش کی, شکر ہے نگلا نہیں, میں چبایا ہے میں نے, اور جو میرا دماغ گھوما ہے, الٹیاں لگی ہیں, اور بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ پٹوں گا میں, تو چھپ کے کہیں کمرے میں بیٹھ گیا کہ اس کے اثرات جب ختم ہوں گے تو میں نمودار ہوں گا. خیر, یہ وہ والی نالج ہے جو ہمیں کس کی طرف سے ملتی ہے؟ گاڈ گفٹڈ, اللہ کی طرف سے ملتی ہے یہ نالج. اس کا بڑا فائدہ ہو گیا نا فائدہ, اس کے بعد ایسی جی تیسی بھائی سے تو جان چھڑاؤ. تو جو نالج اللہ کی طرف سے مجھے اور آپ کو مل رہی ہے وہ تو ہم روک نہیں سکتے. کچھ نالج ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. میں اس نالج کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے بارے میں شریعت کے احکام کیا ہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کہ جو نالج ہم خود حاصل کرتے ہیں اس بارے میں ایک اصول اور ضابطہ پہلے تو یہ قاعدہ سمجھ لیں کہ نالج کے بغیر انسان نہیں ہے, وہ گدھا ہے. علم کی بیس پر اللہ نے آدم کو فضیلت دی نا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. پڑھیے آپ, الذي خلق الانسان من علق اقرأ وربك الاکرم الذي علم بالقلم, جس نے قلم سے انسان کو سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم, وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. تو امپروومنٹ ہو رہی ہے روز بروز نالج میں. تو انسان کو اللہ نے نالج کی بیس پہ فضیلت دی ہے, کس پر؟ گدھے گھوڑوں پر, جانوروں پر. تو جو آدمی نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے, وہ کیا ہے؟ وہ گدھا ہے بھائی. تو پہلی بات تو یہ معلوم ہی. اب دوسری بات یہ, ہمیں ٹائم بھی محدود دیا اور اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی محدود دی ہیں. یہ سب چیزیں ایک لمٹ میں ملی ہیں ہمیں. جب آپ کو کوئی نعمت محدود ملتی ہے تو پھر آپ, جب ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود اور کسی چیز کو لینے کی صلاحیت بھی محدود, تو پھر آپ اس کی طرف جاتے ہو کہ الاہم فالاہم, جو جتنی قیمتی چیز ہے اس کو لینے کی کوشش کرو. دیکھو مثال کے طور پر, آپ کسی کمرے میں گئے, بادشاہ سلامت نے وہاں سونے کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, چاندی کے سکے بھی رکھے ہوئے ہیں, تانبے کے سکے بھی پڑے ہوئے ہیں, وہاں ڈالر بھی ہیں, ریال بھی ہیں, پاکستانی کرنسی بھی ہے, جاپان کی کرنسی بھی ہے, بہت سارے کرنسیاں اور خزانے اور ہیرے جواہرات پڑے ہوئے ہیں وافر مقدار میں. اگر آپ کو لامحدود ٹائم دیا ہو اور آپ کے پاس 8-10 کنٹینر کھڑے ہوئے ہوں, ٹرک کے اوپر نا 8-10 کنٹینر ہوں, تو آپ کو جلدی نہیں ہے, آپ ایک چونی بھی نہیں چھوڑو گے. کیا خیال ہے بھائی؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. 1 روپے بھی نہیں چھوڑو گے آپ کہو گے ٹائم قیامت تک ہے ٹھیک ہے, اور کنٹینر وہ بھی بہت بڑا ہے. تو اب آپ کیا کرو گے؟ آپ کھرچنا شروع کرو گے, بولو گے بھائی جلدی نہیں ہے, پہلے 1 روپیہ اٹھا لو, پاکستانی کرنسی ہے, اس سے ہمیں ایک ایز اے پاکستان محبت ہونی چاہیے. اب ہے نہیں ہے, اللہ ہی بہتر جانے. ہم نے کیا کیا, وہ کوئی بات نہیں, ڈالر ہاتھ میں آ گیا, ڈالر پکڑ لو, سونا ہاتھ میں آ گیا, سونا اٹھا لو, چاندی ہاتھ میں آ گئی, چاندی اٹھا لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ٹائم قیامت تک نہ ہو, ٹائم آپ کے پاس محدود ہو, آپ کے پاس 2 گھنٹے ہیں یا 1 گھنٹہ ہے, اور آپ کے اندر اس خزانے کو اٹھانے کی صلاحیت بھی اتنی نہیں ہے, 1 گھنٹے میں سارا اٹھا سکتے بھی ہو تو ظرف نہیں ہے اتنا, کشکول آپ کے پاس چھوٹا سا ہے, چھوٹا سا برتن ہے, کنٹینر نہیں کھڑے ہوئے باہر آپ کے پاس. اللہ کرے یہ باتیں کھوپڑی میں بیٹھ جائیں, بہت اہم باتیں کر رہا ہوں, اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. آج ہماری زندگی کا بہت بڑا حصہ فضول معلومات, فضول اعمال اور فضول کاموں میں ضائع ہو رہا ہے. اس کی مثال قرآن نے بیان کی, الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا, یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں برباد ہو رہی ہیں حالانکہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھی محنت کر رہے ہیں.